سورۃ البقرہ چونکہ مدنی صورت ہے سوائے آخری 2 آیتوں کے، اس لیے اس میں زیادہ تر احکام اور مسلمانوں کو خطاب ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے ساتھ جن کافروں کا واسطہ زیادہ پڑتا تھا یعنی یہود، ان کا تذکرہ اور ان کی چالیں انبیاء کے خلاف، ان کی سازشیں، ان چیزوں کا ذکر تھا۔ اور آخر میں رب العالمین نے توحید کے حوالے سے بھی کچھ دلائل بیان فرمائے ہیں تاکہ اہل ایمان یا وہ لوگ جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کو اس بنیاد کے بارے میں آگاہی حاصل ہو کہ توحید کا عقیدہ یہ بنیاد ہے، یہ باقی احکام اور مسائل یہ فروعات ہیں، اور ان فروعات کی بنیاد توحید کے عقیدے پر ہے۔ عقیدہ اگر درست نہ ہو تو حج ہو، عمرہ ہو، نمازیں ہوں، جہاد ہو، جو بھی اعمال، روزے، باقی مسائل، ان تمام کا معاملہ بعد کا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تمام چیزیں ضائع ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے توحید کے عقیدے کے متعلق بھی بار بار اس صورت کے اندر یاد دہانی بیان کی ہے۔ تو اس کی ایک آیت آیت الکرسی بھی توحید کے متعلق ہے، اور اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے امتحان لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایت آیت اعظم عندک فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت آپ کے پاس کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب خاموش ہو گئے۔ پھر دوبارہ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آیت الکرسی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سینے میں آرام سے شاباش کے طور پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ لیہنک العلم ابو المنذر، ابو المنذر آپ کو علم مبارک ہو۔ تو یہ عظیم آیات ہے قرآن کریم میں، تمام آیتوں میں سب سے عظمت والی، سب سے زیادہ عظیم آیت یہ ہے، اس لیے کہ رب العالمین کی توحید کا اس میں بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی نفی ہے جو نقص اور عیوب اور کمی ہے، جیسے نیند کی نفی، اونگ کی نفی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ رب العالمین سے تکاوٹ کی نفی، ولا یعودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن اس حفاظت سے اس کو تکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کے بعد رب العالمین نے ایمان والوں کو ہدایت کی طرف لانے کی ایک تشبیہ دی ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ روشنی ہے، توحید کا عقیدہ یہ روشنی ہے، شرک اور کفر یہ اندھیرے ہیں، اور جو شیطان ہے وہ اپنے دوستوں کو ایمان کی روشنی سے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے رب العالمین نے اس کی ایک مثال دی ہے، اور اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ شیطان کا دوست بھی ہے، جو کہ اس کو شیطان نے کچھ باتیں ذہن میں مزین کر کے دکھائی ہے۔ نمرود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رب ہوں، کیونکہ میں جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مرنے سے بچا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جب اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو برتری کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کے دوست کو۔ اور یہ مناظرہ اللہ نے ہمارے لیے بطور عبرت پیش کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی توحید کی دعوت مجھے قبول نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ جب دلائل کا مقابلہ کیا تو دلائل میں وہ ہار گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کیا پیش کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کر سکتا ہے اور فوت بھی کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس نے جیل میں سے ایک قیدی کو نکالا جو قتل کی سزا کا حکم اس کے بارے میں سنایا گیا تھا، اس کو ابھی قتل کیا جانا تھا، اس نے کہا اس کو میں نے آزاد کر دیا، اس کو موت سے بچا لیا۔ اور دوسرا ایک ایسا آدمی جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ کے قتل کیا کہ دیکھو ایک زندہ کو میں نے قتل کیا اور ایک قتل ہونے والے کو میں نے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ اس دلیل میں مزید بحث کرنے کے بجائے اگلی دلیل پیش کی تاکہ یہ لاجواب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تیری یہ طاقت ہے تو پھر یہ کرنا، اللہ رب العالمین تو یہ بھی کرتا ہے فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ،
اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے نکال لیتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو بھی اپنے آپ کو رب مانتا ہے تو مغرب کی طرف سے تم نکالو اس سورج کو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو کامیاب کر دیتا ہے، اور جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے، گمراہ ہے، ظالم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد رب العالمین نے کچھ مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہے کہ ایک شخص، ایک نبی تھا، وہ کسی بستی پر سے گزر رہا تھا اور اس بستی کے لوگوں کو دیکھا، وہ بستی گری ہوئی اور لوگ مرے ہوئے پڑے تھے۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس بستی کا ذکر اس قرآن میں یا احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے کہ یہ کون سی بستی تھی۔ بہرحال ایک بستی سے ان کا گزر ہوا اور بستی کے لوگ ہلاک ہو چکے تھے، ان کے گھر گر چکے تھے۔ تو اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مر جانے کے بعد کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو شک تھا، شک نہیں تھا، وہ مزید تاکید کے لیے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کس طرح زندہ کر سکتا ہے، اللہ زندہ کر ہی نہیں سکتا، مطلب ان کا یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھانے کے لیے خود اس کو مار دیا، اس نبی کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا، اور فوت کرنے کے بعد بڑے عرصے کے بعد ان کو اٹھایا۔ جب پوچھا کم لبثت، تم نے کتنا ٹائم گزارا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ نے تو 100 سال گزارے ہیں، 100 سال تک آپ مرے پڑے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اللہ کا احسان یہ کہ یہ کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ اسی طرح اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس پر تم سواری کر رہے تھے، گدھا بھی مرا ہوا تھا اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ آپ کو لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی بنا دے، آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، ہڈیوں کی طرف دیکھنا، جو گدھے کی ہڈیاں تھیں، کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے آ گئی، کہتے ہیں اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے ایک بات پیش کی، یا اللہ تو مجھے ذرا دکھانا کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا اس بات پر تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، یا اللہ یقین کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر مزید دل کو تسلی اور اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یقین میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ یقین کسی چیز کی خبر آپ کو مل جائے، اس کا یقین الگ ہوتا ہے، جب کسی چیز کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں اس کا یقین الگ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ، خبر کا مل جانا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح تو مردے کو زندہ کرتا ہے، مجھے ذرا دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے پکڑ لو اور پھر ان کو اپنے پاس جمع کر لو اور ان کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قیمہ بنا دو مثلا، لیکن ان کے سروں کو اپنے پاس چھوڑ دو، اور پھر ان کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو، دیکھنا یہ کیسے آپ کی طرف آتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کر لیا، وہ ہر پرندہ اس کے گوشت کا ٹکڑا جہاں جہاں پڑا ہوا تھا، وہ سارے ٹکڑے مختلف پہاڑوں سے مل کر وہ اکٹھے ہو کر اپنے سر کے ساتھ جا کے جڑ گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اس طرح زندہ کر سکتا ہے۔ یہ جو انسان ہے، انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین میری بکھری ہوئی ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد کہاں سے جمع کر سکتا ہے اور کس طرح مجھے زندہ کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک تھا، پچھلے امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو تو خیر اس بات پر یقین تھا لیکن وہ ڈر رہا تھا۔ اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ میں نے تو کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑ لے، مجھے گرفت میں لے لے تو میرا تو کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، مجھے کون بچائے گا؟ اس لیے تم ایسا کرو کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دو۔ اس کے بعد وہ راکھ جو ہے وہ لے کے، جب تیز آندھی چلنے لگے تو تیز آندھی میں سمندر کے پاس کھڑے ہو کے میرے راکھ کو بکھیر دو۔ جب اس نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین نے سمندر کے اندر سے اس کے راکھ کو جمع کیا اور جلے ہوئے جسم کو جمع کیا اور اس کو کھڑا کر دیا۔
کہا میرے بندے یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے کہا اللہ تجھ سے ڈر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور اس کی کچھ مثالیں بیان کی ہیں کہ جیسے انسان ایک دانہ زمین میں پھینکتا ہے، کاشتکار ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس پودے کے ساتھ 7 چلیاں لگ جاتی ہے، 7 بالیاں، ان ہر بالی کے اندر، ہر چلی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے کتنے بنے؟ 700۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں دینے والے وہ یہ نہ سوچے کہ انہوں نے جو خرچ کر دیا وہ ختم ہو گیا۔ زمین میں اپنا اناج اور جو غلہ ہے وہ پھینکنے والا، بیج پھینکنے والا، وہ بیج زمین میں گم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسے گم نہیں ہوتی، وہ بہترین ہری بھری فصل کے شکل میں اور زیادہ سے زیادہ اناج کے شکل میں، غلے کے شکل میں اس کے پاس دوبارہ آ جاتی ہے۔ تو انسان جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کو مزید بڑھا چڑھا کے اس کو دے دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آداب بھی بیان فرمائے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھو کہ اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، احسان جتلانے کے ساتھ، احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ۔ کچھ لوگ مال تو خرچ کر لیتے ہیں لیکن مال خرچ کرنے کے ساتھ وہ پھر احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے اس کو وہ دیا تھا، یہ دیا تھا، اور کبھی اس کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے یہ چیز دی تھی، اس وقت آپ کو ضرورت تھی، میں نے آپ کی ضرورت پوری کر لی تھی۔ یہ احسان جتلانے والی جو باتیں ہیں، اور اذیت دینا، اذیت مطلب جو چیزیں دیتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے ایسے انداز سے خطاب کرتا ہے، ایسے انداز سے گفتگو اور بات کرتا ہے جیسے وہ اس پر کوئی بڑا احسان کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو دینا یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ اپنے اوپر احسان ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، ان کے بیٹے ہیں علی، حسن، امام حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کا نام بھی علی ہے، اپنے والد کا نام اپنے بیٹے کو رکھا ہے۔ ان کے پاس جب کوئی فقیر آتا، کوئی مانگنے والا آتا تو وہ کہتے مرحباً بمن یحمل زادی الی الآخرہ، خوش آمدید اس شخص کو جو میرا زاد سفر اٹھا کر آخرت کی طرف لے کر جائے گا۔ یعنی یہ پیسہ میں خود لے کے نہیں جا سکتا آخرت کی طرف، کیونکہ کفن میں تو جیب ہوتی نہیں ہے، کفن کے ٹکڑے میں لپیٹ کر میت کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ پیسہ جو میرے پاس ہے یہیں رہ جائے گا، میں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، لیکن یہ مسکین جو آیا یہ میرا یہ پیسہ مجھ سے لے کر آخرت کی طرف لے جانے والا ہے میرے لیے، تو اس پر خوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ احسان نہیں ہے، یہ اپنے لیے انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے آخرت کے لیے اپنا مال جمع کرتا ہے اور وہاں پر یہ مال کام آئے گا۔ تو کسی پر اس کی وجہ سے احسان جتلانا یا اس کو اذیت دینا، اس کو ایسے حقیر سمجھ کر پکارنا بلانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے انسان کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بھی دی ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ کسی چٹان کے اوپر کوئی مٹی ہو اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مٹی کے اوپر میں کچھ بنا لوں گا یا اس پر کچھ اگا لوں گا، بارش آتی ہے، تیز بارش، اور وہ مٹی وہاں سے پھسل کر ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا۔ اسی طرح انسان جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں اس کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ اس کے بعد رب العالمین نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے طرف سے ملنے والے بدلے پر یقین رکھتے ہوئے۔ ان کی مثال اللہ نے فرمایا ایک اونچی جگہ پر کوئی باغ ہے جس کو اگر بارش لگے تب بھی فائدہ، بارش نہ بھی لگے تو معمولی جو شبنم ہے اس سے بھی اس فصل کو اور اس باغ کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر رب العالمین نے اس کے بعد انفاق کی مزید ترغیب دلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو تم نے کمایا ہے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ، لیکن جو بیکار چیز ہے اس کو تلاش نہ کرو اس مال میں سے، تنفقون جس کو تم خرچ کرو، یعنی خرچ کرنے کے لیے اپنے مال میں سے تلاش کر کے جو بالکل بے فائدے ہے، بیکار چیز ہے وہ خرچ کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر کے لے لو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو خود لینے کے لیے تم تیار نہیں تو وہ چیز خرچ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر اور غریبی سے، وہ ڈراتا ہے کہ مال خرچ کیا تو تمہیں کیا ملے گا، کیا بنے گا، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے، اور اضافے کا بھی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، مال اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے،
آگے سورۃ ال عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، جہاں پر سود سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ سود لینے والا سود کیوں لیتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا مال بڑھا رہا ہوں۔ سود کھانے سے، سود لینے سے مال بڑھتا نہیں۔ سورۃ الروم میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ظاہراً پیسہ اس کو مل جائے گا زیادہ، لیکن اس پیسے سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ایسی جگہ پر پیسہ خرچ ہوگا کہ اس کے وہاں گمان میں بھی نہیں ہوگا، اتنی بڑی بڑی چٹیاں پڑے گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا پیسہ کہاں جا رہا ہے، تنگی ہوگی معیشت میں، کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ سود لے کر مال بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک نسخہ بیان فرمایا ہے کہ مال بڑھانا چاہتے ہو اس کے لیے مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مال بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے، دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ روکنے والے کو نقصان دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ترغیب دلا رہا ہے مال خرچ کرنے کا، اس کے بعد سود سے منع کرتے ہیں، اور سود خور انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان یعنی جنات کا دورہ جس کو پڑا ہو۔ اس کے 2 معنی ہے۔ اس کا معنی ایک یہ ہے کہ دنیا میں سود خور انسان کی معیشت ایسی ہوتی ہے، اس کی زندگی ایسی گزرتی ہے جس طرح پاگل ہوتا ہے، کسی کو شیطان نے خبتی بنایا ہوا ہوتا ہے، اس پیسے نے اس کو اتنا پاگل بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھائی کو نہیں جانتا، وہ باپ کو نہیں جانتا، وہ رشتہ دار کو نہیں جانتا، وہ بس پیسہ بڑھانے کے چکر میں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سود خور انسان کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، جب میں دراسات میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، میرے پاس ایک نوجوان آ کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کی چھوٹی سی فیکٹری تھی، والد کا انتقال ہوا تو میں فیکٹری کو میں نے سنبھالا، پڑھائی چھوڑ دی۔ میرے دوست جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، کوئی بینک میں مینیجر لگا ہے، کوئی کسی اور عہدے پر ہے، ان سب نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کاروبار ہے تو آپ اس کاروبار کو بڑھاؤ۔ میں نے کہا میں کیسے بڑھاؤں، میرے پاس جتنی گنجائش ہے میں تو چلا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، ہم آپ کو بینک سے پیسہ دلاتے ہیں، قرضہ دلا دیتے ہیں، اس سے اپنا کام بڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں ان کی باتوں میں آیا، میں نے بینک سے قرضے لیے، اپنا کاروبار بڑھایا، چھوٹی سی فیکٹری تھی بہت بڑی بن گئی، پھر گھر کسی علاقے میں تھا وہ بیچ کے ڈیفینس میں ایک بنگلہ خریدا بینک سے پیسے لے کر۔ تو کہتے ہیں کہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوتا ہوں کوئی سکون نہیں ہے، بیوی سے بات کرتا ہوں تو کوئی مزہ نہیں آتا، اور وہ بیوی مجھ سے لڑتی ہے جب میں گھر میں قدم رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب واش روم میں جاتا ہوں تو مجھے جلدی ہوتی ہے کہ میں کب نکلوں گا، اتنا فون بار بار بجتا ہے کاروباری لین دین کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اتنا زیادہ کاروبار ہے، مجھے اپنے بیلنس کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں تنگی اتنی زیادہ ہے، پریشانی اتنی زیادہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں۔ کہتے ہیں کھانا کھاتا ہوں تو کھانا کھاتے ہوئے فون کئی دفعہ آتے ہیں اور مجھے اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں فون، کاروبار کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں اتنی تنگی ہے کہ نہ کھانا سکون سے کھا سکتا ہوں، چھوٹے بچے آ کے میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ دل بہلانا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں ان کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ تو کہتا ہے میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں نے کہا یہ تنگی جو آپ کی زندگی میں ہے یہ سود کی وجہ سے ہے۔ آپ اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ سود سے جان چھڑا دو۔ اس نے کہا کیا مجھے دوبارہ سکون کی زندگی مل سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر آپ سچی توبہ کریں گے ضرور آپ کو ملے گی۔ تو کہتے ہیں اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ جو سود آپ کے اوپر ہے، جو آپ نے ادا کرنا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ظاہر بات ہے اب بینک معاف تو نہیں کرے گا، آپ کے پاس جو کچھ ہے پہلی فرصت میں آپ یہ ادا کر لیں تاکہ مزید آپ کے اوپر سود نہ چڑھے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنا کاروبار بھی جو بڑا ہوا ہے چھوٹا کرنا پڑے گا، ذاتی گھر بیچ کے آپ کو کرائے کے گھر میں رہنا پڑے گا، یا اس بڑے گھر کو بیچ کے چھوٹے گھر میں رہنا پڑے گا، لیکن سود سے پہلی فرصت میں جان چھڑا دو۔ اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کمائی میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت کر دے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ اس نے وہاں پر میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ اور یہ ایک بندے کی نہیں، یہ ہر سود خور کی یہی حالت ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ ایسا کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان نے جس کو خبتی بنایا ہوا ہوتا ہے، یعنی شیطان سے مراد جنات کا جس کو دورہ آیا ہو، جس کو جنات نے پاگل بنایا ہو، عقل کے اوپر شیطان نے کنٹرول کیا ہو جنات نے، تو دنیا میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو یہ آخرت کی اللہ تعالیٰ نے
اس کی حالت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ کھڑا ہوگا تو وہ ایسا کھڑا ہوگا جیسے دنیا میں کوئی جنات کا دورہ پڑا ہوا شخص کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوگی آخرت میں۔ تو بہرحال سود کھانے والے کی یہ سزا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا کہ جس کے پاس نصیحت آ جائے اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آئے، سود کو چھوڑ دے، تو جو پہلے اس نے کیا ہے وہ معاف ہے، اس کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ پہلے جو اس نے سود لے کے کھایا ہے اس میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو لوٹ کر آئے گا دوبارہ سود کی طرف تو فرمایا یہ جہنم کے رہنے والوں میں سے، اور جہنم یہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے رب العالمین نے نماز پڑھنے والے جو اہل ایمان ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کے وعدے کیے ہیں، اور آخر میں پھر ایک دفعہ سود سے منع کیا ہے، اور فرمایا اگر سود چھوڑنا نہیں چاہتے، سود نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ رب العالمین نے یہاں یہ بھی فرمایا اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو اس کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کشادہ کر دے، اگر تم صدقہ کر کے معاف کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر اللہ نے آخرت کا خوف دلایا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو وہ پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، ان پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت المدائنہ ہے۔ آیت المدائنہ ہمارا لین دین کی آیات، اور یہ آیات تعداد حروف کے اعتبار سے سب سے لمبی آیات ہے۔ کاروبار یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اگر گناہ کا کام ہوتا تو اس کے بارے میں آیات نازل نہ ہوتی۔ لین دین کرنا، خرید فروخت کرنا، ادھار کا لین دین کرنا، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملات بیان کیے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی تمام آیتوں میں حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم لین دین کرتے ہو قرض کے ساتھ کسی مدت تک، فرمایا اس کو لکھو، اور یہ انتہائی اہم بات ہے۔ آج ہماری لڑائیاں اکثر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لکھتے نہیں ہیں۔ کئی بھائی آپس میں شراکت کے ساتھ کام کرتے ہیں، بعد میں لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کوئی نہیں کر پاتا۔ فیصلہ کیا ہوگا جب آپ اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق نہیں چلائیں گے؟ لکھنا یہ کسی پر بدگمانی کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ بدگمانی کرتے اس لیے لکھیں گے، جس پر آپ کا اعتماد ہے اس کے ساتھ بھی لین دین کرتے ہوئے لکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون اعتمادی ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو یہ خطاب ہے، سب سے پہلے وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ لکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جس کو آپ قرض دے رہے ہیں وہ آپ لکھوا لے کسی تیسرے بندے سے، فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، خود آپ بھی نہ لکھے، جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے، تیسرے بندے کو بیچ میں بٹھا دے تاکہ وہ گواہ بھی بنے اور وہ لکھ بھی لے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں لکھنے کا، پھر گواہ قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا اگر سفر میں ہے اور وہاں پر کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو گروی بھی رکھوا سکتے ہیں، کوئی چیز گروی رکھوا دے تاکہ وہ ضمانت کے طور پر ایک اس کے پاس وہ چیز پڑی رہے۔ لیکن اگر کوئی اعتماد کر کے بغیر گروی کے کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو فرمایا جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے وہ امانت واپس کر دے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ جو گواہی کے لیے تم نے مقرر کیے ہیں ان کو تنگ نہ کرو، اسی طرح لکھنے والے کو بھی پریشر نہ دو، جو ایسا کرے گا تو وہ بڑا مجرم دل والا انسان ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے گواہی چھپانے کی سخت وعید بیان فرمائی ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل مجرم اور گناہ گار ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہے، اور آخر میں اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی میں سے یہ ہے کہ اس نے ایسی دعا سکھائی جس دعا میں ہمارے لیے بھلائی اور بہتری ہے۔ اس نے یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا کہ اگر ہم بھول جائے یا ہم غلطی کر جائے، یعنی غلطی سے جان بوجھ کر نہیں، خطا کی وجہ سے کچھ کام ہو جائے یا بھول کر کچھ کام ہو جائے، یا اللہ اس سے ہمیں نہ پکڑنا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں نے کر دیا، میں نہیں پکڑوں گا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ ہم سے پہلے لوگوں پر جو بوجھ تو نے رکھا تھا وہ ہم پر نہ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا قد فعلت، میں نے کر دیا، اس طرح بوجھ تم پر نہیں رکھا۔ ان پر بڑے بڑے سخت احکامات تھے، روزہ ان کا بڑا مشکل تھا، اسی طرح جہاد کرتے، مال غنیمت حاصل کرتے، مال غنیمت کھانے کی ان کو اجازت نہیں تھی، اگر وہ لے لیتے تو وہ خیانت ہوتی۔ اسی طرح
اگر پیشاب کا چینٹا کسی کپڑے پر یا جسم پر لگ جاتا اس جسم کے ٹکڑے کو یا کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، پانی سے اس کی صفائی نہیں ہوتی تھی، اور بھی سخت احکامات تھے ان کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر وہ بوجھ نہیں رکھے۔ ان پر بعض چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا تھا، جانوروں کی بعض چربی اللہ نے ان پر حرام کر دی تھی، اونٹ کے پشت کے اوپر جو چربی ہوتی ہے یا دیگر اونٹ کی چربیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی، تو یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ جس کی ہماری طاقت نہ ہو وہ ہم پر نہ لادنا، واعف عنا ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم کر دے، انت مولانا تو ہمارا مدد کرنے والا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ اب سورۃ البقرہ میں زیادہ تر اہل کتاب کا ایک گروہ یہودی، ان کا تذکرہ، ان کی قباحتیں، ان کی سازشیں، ان کے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پچھلے انبیاء کے خلاف، یہاں تک کہ فرشتوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف ان کی گستاخیاں اللہ نے بیان کی ہے۔ اب اس صورت میں آل عمران، عمران کے خاندان والے، عمران کون تھے ان کے متعلق یہاں پر وضاحت ہوگی۔ اسی طرح عمران کا خاندان پاک دامن خاندان تھا اور ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ پھر ان کے بارے میں جو یہودیوں کا الزام تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں آل عمران کی پاک دامنی بیان فرمائی ہے۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کے متعلق یہودیوں کا نظریہ تھا، اس نظریے کا اللہ نے رد کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پر قرآن کی صداقت بیان کی ہے، اور قرآن کی صداقت کے ساتھ ساتھ دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو اتارا اسی طرح تورات انجیل کو بھی اتارا۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، عبادت کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں، بس وہی ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، القیوم، اور وہ پوری دنیا کی نگرانی کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق کے ساتھ تم پر کتاب اتاری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے تورات انجیل کو اتارا ہے اس سے پہلے، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے والی کتاب اتاری ہے قرآن کریم۔ اس کے بعد رب العالمین نے لوگوں کا اس کتاب کے بارے میں رویہ، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے شک شبے کا اظہار کیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے متعلق ایک وعید سنائی ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، کافر جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا مال ان کے کام آئے گا، ان کے اولاد ان کے کام آئے گے، مال اولاد سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور وہ یہ جہنم کے ایندھن ہے۔ جس طرح فرعونی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا، ہلاک کر دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ آپ کافروں سے کہہ دے ستغلبون وتحشرون الی جہنم، عن قریب تم کمزور کر دیے جاؤ گے، مغلوب کر دیے جاؤ گے، شکست دیے جاؤ گے، اور فرمایا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غزوہ بدر کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دو گروہ کو آپس میں کیسے آمنے سامنے کروایا، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کا کوئی ارادہ پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا، اتفاقاً اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا، اور جب آمنے سامنے ہوئے تو ہر گروہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں 313 تھی، اور یہ آئے تھے صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں۔ اس لیے جو لوگ آئے بس آئے، باقی عمومی اعلان نہیں ہوا۔ لیکن جب مکہ کے مشرکین کو پتہ چلا کہ ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ کے لوگ اور مسلمان نکلے ہیں، تو انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ 1000 جنگجو اپنے ساتھ مختلف قسم کے وسائل، جنگی آلات لے کر آئے، اور بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ تو لیکن جب آمنا سامنا ہوا تو مسلمان ان کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، تو ان کو کافر کتنے نظر آ رہے تھے؟ 626، اور کافر کتنے تھے؟ 1000۔ ان کو مسلمان اپنے سے زیادہ نظر آ رہے تھے، کتنے؟ 2000۔ یعنی مسلمان 313 ہونے کے باوجود کافروں کو 2000 لگ رہے تھے، اور کافر جو ہیں مسلمانوں کو وہ 626 کی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ مسلمانوں کا دل پھر بھی مضبوط تھا، اور کافروں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ ان کے پاس تلواریں بھی کم تھی، گھوڑے بھی نہیں تھے، ایک گھوڑا تھا صرف، باقی اونٹ بھی بہت کم تعداد میں، اور تعداد بھی لوگوں کی کم تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور وہ بڑی طاقت جو بڑے بڑے فرعون تھے زمانے کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں معوذ اور معاذ کے ہاتھوں
زمانے کے فرعون ابو جہل کو مروا دیا، ہلاک کروا دیا، اور اس نے یہ افسوس کے ساتھ آخری یہ کلمات کہے کہ کاش کوئی بڑا شخص مجھے مار دیتا، کسی بڑے بہادر کے ہاتھ سے میں مر جاتا، آج میرے لیے شرم کی بات یہ ہے کہ میں بچوں کے ہاتھ سے مر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کا غرور جو ہے خاک میں ملا دیا، اور اللہ ایسا کرتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے شہوات اور خواہشات، دنیا کے زیب اور زینت کی وجہ سے آخرت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ یہ جو دنیا کے زیب اور زینت ہے، سونا چاندی، گھوڑے، فصلیں، اس کے علاوہ مال اور متاع، فرمایا ایمان والوں کے لیے اس سے بہتر ہے آخرت میں جو جنتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں ہر معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کی دعوت پر گواہی پیش کی ہے، شہد اللہ پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ علم والوں کی بھی اس میں فضیلت ہے، جن کی گواہی اللہ نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ پیش کر دی۔ اس کے بعد رب العالمین نے مزید کچھ مسلمانوں کا اور کافروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں کا ذکر کیا، خاص کر اہل کتاب، اور آخر میں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اختیار رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہے حکومت دے دیتا ہے، جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے۔ حکومت کے خاطر، اپنی ریاست اور چودراہٹ کے خاطر اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکرانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی سے چھین لیتا ہے اور کسی کو دے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ نظام جب اللہ چلاتا ہے تو حکومت ایک سے لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے، دوسرے سے لے کر تیسرے کو دے دیتا ہے۔ پھر آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے تمام اعمال کو حاضر پائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا کچھ ذکر کیا، اور خاص طور پر عمران علیہ السلام کا ذکر کیا، اور فرمایا جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نے اس کو تیرے لیے نذر کر دیا، منت مان لیا، تیرے گھر کے لیے آزاد ہوگا تاکہ یہ تیرے گھر کی خدمت کرے۔ اور اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو مسجدوں کی خدمت کے لیے وہ وقف کرتے تھے، تو جو عمران علیہ السلام کی بیوی تھی انہوں نے بھی یہ منت مان لی کہ جو میرا حمل ہے اس کا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی بچہ پیدا ہوگا، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ بچی تھی، تو وہ حیران ہو گئی کہ میں نے تو منت مان لی تھی، اب بچی ہے، اس سے تو گھر بیت اللہ کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثى وانی سمیتها مریم، یا اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو پناہ دلاتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو پیدا ہوا ہے، جو بچی پیدا ہوئی ہے، اور جو بچہ تو مانگ رہی تھی، جس بچے کے بارے میں تیرا تصور تھا وہ اس بچی کی طرح نہیں ہے، یعنی اس بچی میں جو کمال ہے وہ تیرے خیال کے مطابق اگر بچہ ہوتا تو اس میں وہ نہ یہ کمال نہ ہوتا۔ پھر آگے رب العالمین نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ولیت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کرامت سے نوازا تھا، اور کرامت کیا ہے اس کرامت کا اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام ان کے اوپر عبادت خانے میں داخل ہوئے، ان کے پاس رزق پایا، کچھ کھانا پایا۔ قال یا مریم ان لک ھذا، کہنے لگے مریم یہ رزق کہاں سے آیا، یعنی اس پھل کا موسم نہیں تھا اور وہاں پر وہ پھل پھائے نہیں جاتا، بغیر موسم کے اس علاقے میں وہ پھل ہے ہی نہیں، اور مریم علیہ السلام کے پاس عبادت خانے کے اندر وہ پھل موجود ہے، وہ کھا رہی ہے۔ تو زکریا علیہ السلام یہ ان کے ماموں تھے، زکریا علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کے ماموں تھے، اور ماموں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے خالو بھی تھے، یعنی رشتے میں۔ تو کہتے ہیں کہ بلکہ ماموں نہیں تھے، خالو تھے، ان کے خالو تھے، اور کفالت بھی انہوں نے لی تھی، کفیل بھی تھے ان کے، نگرانی کرنے والے، تربیت دینے والے۔ اچھا،
تو یہ اپنی خالہ کی کفالت میں تھی اور زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بغیر موسم کے ان کے پاس پھل ہے تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک زکریا علیہ السلام وہ بھی اللہ کی ولی ہے، جو ایک ولیہ کی کفالت کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ خود بھی اللہ کے ولی ہیں۔ نبوت کا درجہ ولایت سے بڑا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا درجہ بڑا ہے، نبوت کا درجہ زیادہ بڑا ہے، لیکن اللہ کا جتنا بھی بڑا ولی ہو وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کیونکہ مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ یہ توحید سکھاتے ہیں اولیاء اللہ۔ پھر زکریا علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بغیر موسم کے اللہ اس کو یہاں پھل دے سکتا ہے، میری عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اس موسم میں بھی، اس وقت میں بھی مجھے اولاد سے نوازے۔ پھر وہاں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور اللہ تعالیٰ نے بہترین اولاد سے نوازا جو اللہ تعالیٰ کے نبی بنے بعد میں، یحییٰ علیہ السلام۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کو اللہ نے آگے ایک بہت بڑی علامت کے طور پر بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر کسی کے ملاپ کے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ایسے انداز سے کہ جس طرح یہودی اعتراض کرتے تھے اور الزام لگاتے تھے العیاذ باللہ مریم علیہ السلام کے اوپر کہ یہ بدکاری سے پیدا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پاکدامنی قرآن میں بیان کی ہے اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عبرت اور نمونہ بنایا لوگوں کے لیے کہ وہ بچپن میں لوگوں سے بات کرتے تھے۔ سورۃ مریم میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ آگے رب العالمین نے پھر مزید کچھ نشانیاں اپنے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ معجزے دیے تھے کہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بنا دیتے، اس میں پھونک مارتے وہ پرندہ بن جاتا۔ اسی طرح مردہ کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے بإذن اللہ۔ اسی طرح گھروں میں جو کچھ کھا لیتے اس کے بارے میں بتاتے، جو بچا لیتے اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو یہ اسی طرح جو نابینا ہوتا پیدائشی اور یا کوڑ کا مریض ہوتا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، لیکن ان تمام معجزوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں، میں عبادت کا حقدار ہوں، بلکہ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، میری نہیں اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے کچھ لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ قتل کرنے کے در پہ تھے، اور قتل کرنے کے لیے ان کا گھیراؤ بھی کیا۔ ان کے جس جگہ وہ موجود تھے، جس باغ میں، وہاں داخل ہوئے۔ جب مخبری ہوئی تو قتل کرنے کے لیے جب داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا، اور جس شخص نے مخبری کر لی تھی، یہودا اس کا نام تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا، حواریوں میں سے تھا، لیکن اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیا، بلکہ بعض روایت میں ہے، یہ تاریخی روایت ہے، احادیث میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے جا کے مخبری کر دی، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اس نے مخبری نہیں کی، بلکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، میری شکل اس کو دے دی جائے گی، اس کو لوگ قتل کر دیں گے اور مجھے اللہ بچا لے گا، تو کون ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ کہتے اس نے کہا کہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی، اور جب یہودی قتل کرنے کے لیے آ گئے تو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کوئی شخص موجود ہے، اس کو قتل کر دیا۔ لیکن وہ پہلی بات جو ہے وہ زیادہ تر تاریخی کتابوں میں ہے کہ اس نے مخبری کر لی تھی، اور مخبری کر کے یروشلم میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس نے جا کے ان کو بتایا کہ آج آ چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہودی پیچھے آ گئے، اس نے کہا جب میں داخل ہوں گا تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، تو یہ ان سے پہلے آیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس نے مخبری کر لی ہے۔ جب وہ اس جگہ پر داخل ہوئے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو پیچھے سے یہودی آ کر داخل ہو گئے۔ جب دیکھا تو باقی تو ادھر ادھر بھاگ گئے، عیسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آئے، اور اسی بندے کو پکڑ کے قتل کیا۔ پھر بعد میں سوچنے لگے کہ جس کو ہم نے قتل کیا اگر یہ عیسیٰ ہے علیہ السلام تو وہ بندہ کہاں گیا؟ یہودا، اور اگر ہم نے یہودا کو قتل کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آگے فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ پڑ گیا ہے آخر تک، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی چڑھایا گیا ہے نہ قتل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے، لیکن یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مزید جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی ان کی مثال بیان کی ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی ہے۔ وفد نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کافی دیر بحث مباحثہ کیا، آخر میں ان کے ساتھ یہ مباہلے کی دعوت دی ان کو کہ تم اپنے مردوں کو نکالو، اپنے عورتوں کو نکالو، اور میں بھی اپنے مردوں اور عورتوں کو نکال لیتا ہوں، اور پھر اللہ کے سامنے ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ معنی عاجزی پیش کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج دے، اس کو اپنے رحمت سے دور کر دے۔ لیکن وہ لوگ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ نہیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے ورنہ ہم ہلاکت سے بچ نہیں پائیں گے، تو مباہلہ نہیں کر سکے۔ آگے رب العالمین نے پھر مزید عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے ان پر، یہودی کہتے تھے وہ ہمارا ہے، عیسائی کہتے تھے وہ ہمارا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم و یہودیا ولا نصرانیا، نہ وہ عیسائی تھے نہ نصرانی تھے، وہ سچے دین پر، اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے پر قائم تھے۔ آخر تک پھر یہی تفصیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کی سچائی کے حوالے سے، اور خاص طور پر اصل مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے وہ گمراہ ہے، اور ان کی بات جو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ پھر آخر میں کفار کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے کہ ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، زمین بھر کر بھی وہ فدیے کے طور پر دینا چاہے سونے اور چاندی کے، ان سے وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا اور نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے متعلق بیان فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مطلب خیال کے مطابق جس کو تم نیکی سمجھتے ہو وہ کرو، نیکی یہ ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اصل نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد جو الزام یعقوب علیہ السلام پر یہودی لگاتے تھے کہ انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر دی تھی، فلاں چیز حرام کر دی تھی، اونٹ کے بارے میں، بعض دیگر چیزوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے مگر وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر دیے تھے تورات نازل ہونے سے پہلے۔ باقی تورات میں اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل سے وضاحت کر دی ہے، تو جو حلال چیزیں ہیں وہ تورات میں بھی بیان کی گئی ہے، اس لیے تورات لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے قل صدق اللہ، اللہ نے سچ بولا۔ جو یہودی ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے سچ بولا۔ تو جب اللہ سچ بولتا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو توحید کا عقیدہ ہے اور وہ سچا دین ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ تینوں گروہ کا رد ہو گیا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین، مشرکین کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا، ان کی پیروی کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی شان، اس کا مقام اللہ نے بیان کیا ہے، اور آخر میں ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے متفق ایک ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو تھامنے کا حکم دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی ہے اس شکست کے اسباب اور وجوہات بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک بڑا سبب اختلاف، آپس میں اختلاف کرنا۔ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم آیا، اس میں آپس میں اختلافات شروع کر دیے۔ اختلافات اور تنازعات سے طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ہوا اکڑ جاتی ہے، اور پھر دشمن انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور آج بھی امت جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ مسلکوں میں، الگ الگ پارٹیوں میں، الگ الگ جماعتوں میں جو ہم بٹے ہوئے ہیں، یہ ہماری کمزوری کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اور سنت پر متفق اور متحد فرمائے، اور ہماری طاقت اور قوت کو اللہ تعالی دوبارہ ہمیں لوٹا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔